بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرا نام خالد حسین ہے اور آج ہم جنرل نالج سیریز میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنے لگے ہیں۔ بی اے کی جو انگلش ہے اس میں 2 پیپرز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پیپر اے ہوتا ہے جو کہ سمریز اور کویسچننگ پہ مشتمل ہوتا ہے، جن کے آنسر دینے ہوتے ہیں۔ تو پیپر بی جو ہے وہ گرامر پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس میں 15 نمبر جو ہیں وہ کریکشن آف سینٹینسز کے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ایزی پورشن ہوتا ہے اور زیادہ لوگ جو ہے اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کریکشن آف سینٹینسز کے حوالے سے کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ ہم باقاعدگی سے ڈسکس کیا کریں گے، جن میں سے آج جو ہے آرٹیکل اور ناؤن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ہے آرٹیکل اے اور این اور دی جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ الف اور عین کے علاوہ کسی اور حروف سے شروع ہونے والی آواز کانسوننٹ ساؤنڈ اور الف اور عین سے شروع ہونے والی آواز جو ہے وہ واول ساؤنڈ ہوتی ہے۔ رول نمبر 1 آج ہم پڑھیں گے آرٹیکل کا۔ اس میں الف اور اے اور عین کا مطلب ہے ایک، اے کو کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے اور عین کو واول ساؤنڈ سے پہلے استعمال کریں گے۔ مثلاً اب ایگزامپل میں ہمیں سمجھایا گیا ہے ہی از ریئلی، آگے بریکٹ میں ہے اے یا این گڈ مین۔ اب گڈ مین جو ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ واول حروف نہیں ہے بلکہ کانسوننٹ ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا ہی از آ گڈ مین۔ اگر واول ہوتا تو پھر ہم این لگاتے۔ ایگزامپل نمبر 2 ہے شی از، آگے بریکٹ میں ہے اے یا این آنیسٹ گرل۔ آنیسٹ جو ہے وہ الف کی آواز دے رہا ہے آنیسٹ، تو یہاں پہ جو ہے این لگے گا، شی از این آنیسٹ گرل۔ سادہ لفظوں میں یہ آپ سمجھ لیں کہ واول حروف سے پہلے آپ نے این لگانا ہے اور کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اے لگانا ہے جسٹ۔ یوز آف دی، ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری یعنی سپرلیٹو ڈگری سے پہلے دی ضرور آتا ہے۔ ایڈجیکٹو کی 3 جو ہے ڈگریاں ہیں، اس میں پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری۔ سپرلیٹو جو ہے یہ ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری ہے اور اس سے پہلے دی جو ہے وہ ضرور آتا ہے۔ مثال جو ہے ہی از شارٹیسٹ، دا شارٹیسٹ بوائے ان دا کلاس، تو شارٹیسٹ جو ہے یہ ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری ہے تو اس سے پہلے دی ضرور آئے گا۔ تو یہ اس سنٹینس جو ہے وہ اس کی کریکشن اس طرح ہوگی ہی از دا شارٹیسٹ بوائے ان دا کلاس۔ ایگزامپل نمبر 2 شی از بیسٹ یا دا بیسٹ گرل ان دس کالج، تو بیسٹ جو ہے یہ ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری ہے اور اس سے پہلے دی آئے گا تو اس کا جواب بنے گا شی از دا بیسٹ گرل ان دا کالج۔ آگے ہم رول نمبر جو ہے 2 جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایڈجیکٹو کی دوسری ڈگری یعنی کمپیریٹیو ڈگری سے پہلے عام طور پر دی استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر فقرے میں آف دا ٹو کے الفاظ آئیں یا آف کے بعد 2 نام آئیں تو دوسری ڈگری سے پہلے دی ضرور آئے گا۔ جیسے آف دا 2 گرلز شی از بیٹر یا دا بیٹر۔ اب دیکھا جائے تو آف دا 2، ٹھیک ہے جی، یہ فقرے میں آ گیا ہے تو اس کے بعد جو ایڈجیکٹو کی دوسری ڈگری ہے اس سے پہلے ہم نے دی ضرور لگانا ہے۔ آف دا 2 گرلز شی از دا بیٹر، ٹھیک ہے، یہاں پہ دا بیٹر آئے گا۔ آف دا 2 گرلز شی از دا بیٹر۔ آگے ایگزامپل نمبر 2 ہے ہی از کوئکر یا دا کوئکر آف وسیم اینڈ عدنان۔ رول کے مطابق فقرے میں آف دا 2 یا آف کے بعد 2 نام آئیں تو ایڈجیکٹو کی جو دوسری ڈگری ہے اس سے پہلے آپ نے دی لگانا ہے۔ تو اس ایگزامپل نمبر 2 میں ہی از، تو یہاں پہ جو ہے دا کوئکر آئے گا،
کیونکہ آف کے بعد دو نام آئے ہیں، تو یہ کریکشن ہو جائے گی ہی از دا کوئکر آف وسیم اینڈ عدنان۔ آگے اصول نمبر 3 ہے، اگر کوئی فقرہ دو حصوں پر مشتمل ہو اور دونوں حصوں کے شروع میں ایڈجیکٹو کی دوسری ڈگری ہو تو دونوں حصوں کے شروع میں دی ضرور آئے گا۔ یعنی فقرہ دو حصوں پر مشتمل ہو اور دونوں جو ہے فقروں میں ایڈجیکٹو کی دوسری ڈگری ہو تو دونوں حصوں کے شروع میں دی ضرور آئے گا، جیسے ہائر یہ دوسری ڈگری ہے اور دوسرے حصے میں کولر یہ بھی دوسری ڈگری ہے، تو اس سے پہلے دی لگے گا، تو اس کی کریکشن بن جائے گی دا ہائر وی گو دا کولر اٹ از۔ آگے مثال نمبر 2 ہے، مور ہی ریڈ مور ہی واز شاکڈ۔ اب مور جو ہے یہ دوسری ڈگری ہے، اس سے پہلے جو ہے ہم نے دی لگانا ہے، اور فقرے کے دو حصے بھی ہیں اور ہر حصے کے شروع میں ایڈجیکٹو کی دوسری ڈگری ہے اور اس سے پہلے ہم نے دی لگانا ہے، تو اس کی کریکشن بن جائے گی دا مور ہی ریڈ دا مور ہی واز شاکڈ۔ آگے آتے ہیں جی اصول نمبر 4 کی طرف۔ دریاؤں، سمندروں اور پہاڑی سلسلوں کے ناموں کے ساتھ دی ضرور آتا ہے۔ دریا، ریورز، سمندر، سی اور پہاڑی سلسلے جو ہیں ان کے ناموں کے ساتھ دی ضرور آتا ہے۔ جیسے انڈس جو ہے یہ ایک دریا کا نام ہے، تو اس سے پہلے دی لگانا ہے ہم نے اور فقرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انڈس یا دا انڈس از دا لانگیسٹ ریور ان پاکستان، تو انڈس سے پہلے دی لگے گا اور اس کی کریکشن ہو جائے گی دا انڈس از دا لانگیسٹ ریور ان پاکستان۔ آگے ہے دا شپ سینک ان، آگے سمندر کا ذکر ہے تو سمندر کے دریاؤں، پہاڑوں اور سمندر جو ہے ان کے ناموں سے پہلے دی آئے گا، تو دا شپ سینک ان بریکٹ میں ہے عریبین دا عریبین سی، تو دا شپ سینک ان دا عریبین سی۔ سمندروں اور دریاؤں کے نام جو ہے وہ بھی بتائے گئے ہیں، ان میں دریاؤں کے نام جو ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دریائے گنگا، گینگز، دریائے نیل، نائل، دریائے سندھ، انڈس، دریائے فرات، ایوفریٹس، دریائے دجلہ یا تاجہ ٹیگس، اور دریائے ٹیمز سب سے گہرا دریا ہے، اس کو تھیمز بولتے ہیں انگلش میں۔ سمندروں کے نام جو ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، بحر الکاہل، پیسیفک اوشین، بحر اوقیانوس، اٹلانٹک اوشین، بحر ہند، انڈین اوشین، بحر منجمد شمالی اور جنوبی، آرکٹک اوشین، بحیرہ احمر چھوٹا سمندر ریڈ سی، بحیرہ مردار چھوٹا سمندر ڈیڈ سی۔ یہ سمندروں کے نام ہیں اور دریاؤں کے نام جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اصول نمبر 5 ہے جی، اگر کوئی جانور اپنی پوری نسل کی نمائندگی کرے تو اس کے ساتھ دی ضرور آئے گا، لیکن اگلی بات امپورٹنٹ، اگر انسان جو ہے وہ سبھی انسانوں کی نمائندگی کریں تو اس کے ساتھ دی نہیں آئے گا۔ سادہ سا اصول ہے، جانور اپنی نسل کی نمائندگی کرے تو دی آئے گا، اگر انسان سبھی انسانوں کی نمائندگی کریں تو دی نہیں آئے گا۔ جیسے بریکٹ میں ہے ڈاگ، دا ڈاگ از فیتھفل اینیمل، کتا ایک وفادار جانور ہے، تو یہ پوری نسل کی نمائندگی کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ آئے گا دا ڈاگ از فیتھفل اینیمل۔ دوسری مثال ہے یسٹرڈے آئی سا آ ڈاگ یا دا ڈاگ ان دا اسٹریٹ، یعنی کل جو ہے میں نے گلی میں کتے کو دیکھا، تو یہ ایک عام سے کتے کی بات ہے، تو یہاں جو ہے دی نہیں لگے گا بلکہ جسٹ ڈاگ آئے گا۔ یسٹرڈے آئی سا اے ڈاگ ان دا اسٹریٹ۔ آگے جو اگزامپل ہے وہ ہے مین یا دا مین از مورٹل، مین از مورٹل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی اصول نمبر 6، یہ بہت آسان ہے، قوموں یعنی نیشنز کے ناموں کے ساتھ دی ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بریکٹ میں پہلی مثال سمجھائی گئی ہے مسلمز، دا مسلمز آر اے بریو نیشن، مسلمان جو ہے یہ ایک قوم ہے اور مسلمز کے نام جو ہیں ان سے پہلے مسلمز جو قوم ہے اس سے پہلے دی ضرور آئے گا، دا مسلمز آر اے بریو نیشن۔ ایگزامپل نمبر 2، 6 دا سکس آر ریگارڈیڈ ایز فولز، سکھ جو ہیں یہ بھی ایک قوم ہے تو ان سے پہلے دی آئے گا، دا سکھز آر ریگارڈیڈ ایز فول، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی اصول نمبر 7،
मुक़द्दस किताबों, रिसालों और अखबारात के नामों के साथ दी ज़रूर आता है। मुक़द्दस किताबें होगी, अखबारात या रिसाले, दी ज़रूर आता है। इन नामों के साथ दी नहीं आता। ये याद रखने वाली हैं, रीडर्स डाइजेस्ट और डान। हॉली कुरान, द हॉली कुरान इज़ अ डिवाइन बुक। अब मुक़द्दस किताब है तो हमने असूल में पढ़ा है कि मुक़द्दस किताबों, रिसालों या अखबारात, इनके नामों से पहले दी आता है, तो ये बन जाएगा द हॉली कुरान इज़ अ डिवाइन बुक। आगे दूसरी मिसाल है जी, आई लव टू रीड, आगे ब्रैकेट में है डान न्यूज़पेपर, द डान न्यूज़पेपर। असूल में हमने पढ़ा है कि रीडर्स डाइजेस्ट और डान, इनके साथ जो है दी नहीं आएगा, तो करेक्शन हो जाएगी आई लव टू रीड डान न्यूज़पेपर। असूल नंबर 8 है जी, एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त की जमा प्लूरल फॉर्म जो है बनाने के लिए इसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करते, बल्कि इसके साथ दी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल नंबर 1 है, द पुअर या पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो इसम जो यहाँ पे है, ठीक है जी, और इसकी जमा हमने बनानी है तो इससे पहले दी लगा देंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। बहुत आसान रूल है अगला भी, ज़बानों के नामों के साथ दी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, चाइनीज़ हो गया, इसके साथ हम दी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगली बात इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इनके नामों के साथ लैंग्वेज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो फिर इनके साथ दी जो है वो लाजमी लगेगा। जैसे द इंग्लिश स्पीक, ठीक है जी, यहाँ अंग्रेज़ की बात की जा रही है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अगर लैंग्वेज होता तो फिर हम दी जो है उसका भी इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ लैंग्वेज नहीं है, जस्ट इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इसके साथ हम दी नहीं लगाएंगे, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। आगे जो मिसाल नंबर 2 है वो है जी, आई डू नॉट नो द फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रेंच। अब फ्रेंच जो है उसके साथ लैंग्वेज भी है, तो इससे पहले दी लगेगा और ये बन जाएगा आई डू नॉट नो द फ्रेंच लैंग्वेज। आगे असूल नंबर 10 है जी, ममालिक और शहरों के नामों के साथ दी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हो गया, इसके नाम के साथ दी नहीं आएगा, कराची हो गया, लाहौर वगैरह, ठीक है, तो इनके साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन कुछ ममालिक और शहरों के नामों के साथ दी ज़रूर आता है। पहले हम लिस्ट देखते हैं और फिर हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझेंगे। कुछ ममालिक के नामों के साथ दी आता है, उनमें कौन कौन से हैं जी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द हैग्यू, द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूएसए, यूएई, इनके नामों के साथ दी जो है वो ज़रूर आता है। अब हम मिसाल जो है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया है द यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ रिच कंट्री, तो इसके नाम के साथ पहले दी ज़रूर आएगा और ये बन जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ रिच कंट्री। पाकिस्तान या द पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो जो ममालिक और शहर हैं इनके नामों के साथ दी नहीं आता, जो स्पेसिफिक हैं वो हमने रीड किए हैं, तो पाकिस्तान के साथ दी नहीं आएगा और ये सिंपली बन जाएगा पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। आगे असूल नंबर 11 है, यूनिक थिंग्स। यूनिक यानी लासानी चीज़ें, उनके नामों के साथ, यानी यूनिक थिंग्स कौन कौन सी हैं, जिनमें सन है, चांद का जो है लासानी चीज़ कोई नहीं है। सन, मून, ठीक है, मून आ गया, सन सूरज, मून चांद, स्काई आसमान, अर्थ ज़मीन वगैरह, ठीक है। लासानी चीज़ें, डायरेक्शंस यानी सिमतों के नाम जो हैं उनके साथ दी ज़रूर आता है, यानी ये लासानी चीज़ें और जो सिमतें हैं उनके साथ जो है दी ज़रूर आता है। लेकिन अगली बात है, गार्ड के नाम के साथ दी नहीं आता। सन, द सन सेट्स इन द वेस्ट, अब लासानी चीज़ है, ठीक है, सूरज, तो इसके साथ दी आएगा, ये बन जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऑलवेज़ कीप टू लेफ़्ट या द लेफ़्ट, तो ये सिमत डायरेक्शन जो है उसके बारे में है, उसका नाम है, तो इसके पहले दी ज़रूर आएगा और ये बन जाएगा ऑलवेज़ कीप टू द लेफ़्ट।
اصول نمبر 12 بہت ہی آسان ہے. کسی ناؤن کو خاص بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہم دی کا استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی ناؤن ہے اس کو خاص بنانا ہے تو اس کے ساتھ دی کا اضافہ کر دیں. ہی از بریکٹ میں ہے آ مین دا مین ہو ہیلپڈ می یسٹرڈے، یہ وہی آدمی ہے جس نے کل میری مدد کی. تو اس کو خاص ہم نے بنانا ہے، یہ ویسے بھی خاص بات ہے تو اس سے پہلے ہم نے دی لگا دینا ہے. تو یہ بن جائے گا ہی از دا مین ہو ہیلپڈ می یسٹرڈے. دس از آگے جو ہے بریکٹ میں ہے آ یا دا بک آئی واز کیپنگ فار. تو یہ کوئی خاص بک کا ذکر ہے تو اس سے پہلے دی لگے گا. دس از دا بک آئی واز کیپنگ فار. آگے اصول نمبر 13 ہے بوتھ اور آل سے پہلے دی کا استعمال غلط ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے بعد دی آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال میں سمجھایا گیا ہے دا بوتھ برادرز یا بوتھ دا برادرز آر انٹیلیجنٹ. اب بوتھ اور آل کے بعد دی آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے بوتھ جو ہے اس کے بعد دی ہم لگائیں گے تو دوسرا آپشن ہمارا صحیح ہوگا بوتھ دا برادرز. ٹھیک ہے، بوتھ کے بعد دی ضرور لگے گا. بوتھ دا برادرز آر انٹیلیجنٹ، دونوں بھائی ذہین ہیں. مثال نمبر 2 ہے دے دا آل یا آل دا اسٹوڈنٹس ورک ویری ہارڈ. ٹھیک ہے جی، تو آل جو ہے اس کے بعد دی لگے گا تو یہ بن جائے گا آل دا اسٹوڈنٹس ورک ویری ہارڈ. اصول نمبر 14 ہے اس میں اگر تو آپ نے تعداد کو ظاہر کرنا ہے تو پھر کیا ہے، اور اگر کوانٹٹی کو ظاہر کرنا ہے تو پھر کیا ہے. تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے اگر نہ ہونے کے برابر ہو تو پھر ہم کہیں گے فیو. اگر چند ایک یا تھوڑی سی تعداد ہے تو پھر ہم کہیں گے آ فیو. اگر چند ایک مگر خاص قسم کی تعداد ہو تو پھر ہم کہیں گے دا فیو. اسی طرح مقدار کو ظاہر کرنا ہے تو اگر نہ ہونے کے برابر مقدار ہے تو ہم کہیں گے لٹل. اگر تھوڑی سی مقدار ہے تو ہم کہیں گے آ لٹل. اگر تھوڑی سی مقدار ہے لیکن وہ امپورٹنٹ ہے، خاص ہے، تو پھر ہم کہیں گے دا لٹل. مثال سے سمجھتے ہیں ہم آئی ہیو فیو فرینڈز، یعنی میرے چند ایک دوست ہیں. تو چند ایک کے لیے ہم نے اصول میں پڑھا ہے آ فیو لگے گا تو یہاں پہ آ جائے گا آئی ہیو آ فیو فرینڈز. ٹھیک ہے، آگے ہے آ فیو دا فیو فرینڈز آئی ہیو آر ویری سنسیئر. میرے جو چند ایک مگر خاص دوست ہیں وہ بہت مخلص ہیں. تو چند ایک مگر خاص ہو تو اس کے ساتھ ہم نے دا فیو لگانا ہے تو یہ بن جائے گا دا فیو فرینڈز آئی ہیو آر ویری سنسیئر. آگے مقدار کی بات ہے a little یا little charity is better than no charity. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی جو مقدار ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے آ لٹل لگانا ہے. اگر بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی تو پھر ہم لٹل لگاتے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی مقدار ہے تو اس کے لیے ہم آ لٹل لگائیں گے تو یہ بن جائے گا a little charity is better than no charity. ٹھیک ہے، آگے ہے جی مثال نمبر 4 آ لٹل یا دا لٹل ملک ان دا جگ از انف فار ٹی. جگ میں جو تھوڑا سا دودھ ہے، تھوڑا سا جو خاص دودھ ہے وہ چائے کے لیے کافی ہے. تو تھوڑا سا مگر خاص ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے کوانٹٹی میں جو اصول پڑھا ہے تھوڑا سا مگر خاص تو اس کے ساتھ ہم دا لٹل لگائیں گے تو یہ بن جائے گا دا لٹل ملک ان دا جگ از انف فار ٹی. اصول نمبر 15 ہے ابسٹریکٹ ناؤن، یعنی جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی جیسے غصہ ہے، ٹھیک ہے، یا جیلسی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ ہم اس کو جسٹ فیل کر سکتے ہیں. ابسٹریکٹ ناؤن مثلا لو، جیلسی، ٹھیک ہے، ہیٹڈ اور بیوٹی، جیلس، آگے ہے اینوی اور اینگر وغیرہ. ان کے ناموں کے ساتھ دی استعمال نہیں ہوتا. یعنی آپ سادہ سی بات ہے ابسٹریکٹ ناؤن کے ساتھ دی استعمال نہیں ہوگا. جیسے دا جیلس یا جیلس از این ایول پیشن، تو دی استعمال نہیں ہوگا. یعنی جو بغض ہے وہ برا جذبہ ہے تو یہاں پہ آ جائے گا جیلس از این ایول پیشن. ٹھیک ہے، آگے مثال نمبر 2 ہی کوڈ ناٹ کنٹرول اینگر یا دا اینگر.
اب اینگر جو ہے یہ بھی ابسٹریکٹ ناؤن ہے اور اس کے ساتھ دی نہیں لگے گا اور یہ بن جائے گا ہی کوڈ ناٹ کنٹرول اینگر۔ مٹیریل ناؤن یعنی جس سے مزید چیزیں ہم بنا سکتے ہیں، جیسے گولڈ سے ہم مزید چیزیں بنا سکتے ہیں، ملک جو ہے اس سے مزید چیزیں واٹر سے بن سکتی ہیں، ہنی جو ہے اس سے بن سکتی ہیں آئرن سے۔ اصول کو پڑھتے ہیں۔ مٹیریل ناؤن مثلاً سلور، گولڈ، آئرن، واٹر، ملک، ہنی کے ساتھ دی استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے واٹر یا دا واٹر کیپس اٹس لیول، تو واٹر جسٹ آئے گا، واٹر کیپس اٹس لیول۔ دا گولڈ یا گولڈ از اے پریشیس میٹل، جو سونا ہے وہ ایک قیمتی دھات ہے، تو گولڈ کے ساتھ جو ہے وہ دی نہیں آئے گا اور یہ بن جائے گا گولڈ از اے پریشیس میٹل۔ اب آگے ایک خاص بات ہے، وہ کیا ہے؟ ابسٹریکٹ ناؤن اور مٹیریل ناؤن اور باقی چیزیں جن کے ساتھ دی استعمال نہیں ہوتا۔ ابسٹریکٹ ناؤن ہم نے پڑھا ہے جیسے لو اور ہیٹڈ، جیلسی، اینوی، اینگر، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور مٹیریل ناؤن جیسے گولڈ، آئرن، سلور وغیرہ۔ ابسٹریکٹ ناؤن اور مٹیریل ناؤن اور باقی چیزیں جن کے ساتھ دی استعمال نہیں ہوتا، اگر ان کا تعلق کسی خاص چیز، شخص یا علاقے سے ہو جائے تو وہ تمام کی تمام خاص بن جائیں گی اور ان کے ساتھ دی آئے گا۔ یعنی ابسٹریکٹ ناؤن اور مٹیریل ناؤن اگر ان کی ایسوسیشن کسی خاص چیز، اس شخص سے بن جائے یا کسی جگہ سے، تو ان کے ساتھ دی آئے گا۔ جیسے بیوٹی آف کشمیر از انچینٹنگ، ٹھیک ہے۔ اب کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اگر اکیلا بیوٹی ہوتا تو پھر دی نہیں لگتا، لیکن اب ساتھ کشمیر اٹیچ ہے، اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے، تو یہ بن جائے گا دا بیوٹی آف کشمیر از انچینٹنگ۔ آگے ہے جی مثال نمبر 1، بیوٹی یا دا بیوٹی از ٹروتھ۔ جسٹ بیوٹی کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ بیوٹی از ٹروتھ آئے گا۔ بیوٹی آف میرا، اب بیوٹی جو ہے اس کی ایسوسیشن ہے میرا کے ساتھ، بیوٹی آف میرا یا دا بیوٹی آف میرا از اٹریکٹیو، تو یہاں پہ آ جائے گا دا بیوٹی آف میرا از اٹریکٹیو۔ گولڈ یا دا گولڈ فاؤنڈ ان پاکستان از پیور۔ اب سونا جو ہے اس کے ساتھ تو دی نہیں آتا، لیکن اس کی ایسوسیشن پاکستان کے ساتھ کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ دی پہلے لگے گا اور یہ ٹھیک ہو کے دا گولڈ فاؤنڈ ان پاکستان از پیور۔ آرٹیکل جو ہے وہ ہم نے کلیئر کر لیا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ناؤن کی، اس کے بھی 4-5 اصول ہیں، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اصول نمبر 1 ہے کچھ ناؤنز مثلاً پولیس، آرمی، ورمائن، سوائن، کیٹل، پیپل بذات خود پلورل یعنی جمع ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ورب اور ہیلپنگ ورب جمع صورت میں ہی آئیں گے، ان کے بعد ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے۔ مثال نمبر 1 ہے پیپل آف پاکستان۔ اب پیپل جو ہے یہ جمع ہے، اس کے بعد ورب اور ہیلپنگ ورب جو ہے وہ جمع ہی آئے گا اور بریکٹ میں سے از نہیں آئے گا بلکہ آر جو ہے وہ جمع ہے وہ آئے گا اور یہ بن جائے گا پیپل آف پاکستان آر ویری بریو۔ اصول نمبر 2 ہے کیٹلز یا کیٹل آر گرازنگ ان دا فیلڈ، یعنی جو مویشی ہیں وہ کھیت میں چر رہے ہیں، تو یہ جمع ہے، پلورل ہے اور اس کے ساتھ ورب اور ہیلپنگ ورب جمع صورت میں آئے گا، لیکن یہاں پہ کیٹل جو ہے یہ بذات خود جمع ہے، اس کے ساتھ ایس جو ہے وہ نہیں لگے گا اور یہ سمپلی بن جائے گا کیٹل آر گرازنگ ان دا فیلڈ۔ اصول نمبر 2 ہے کچھ ناؤنز مثلاً پولیٹکس، ایتھکس، سیوکس، فزکس، میتھمیٹکس اور اننگز وغیرہ بظاہر پلورل یعنی جمع نظر آتے ہیں لیکن یہ سنگولر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ورب اور ہیلپنگ ورب واحد صورت میں ہی آتا ہے۔ پولیٹکس سنگل ہے تو اس کے ساتھ ورب بھی سنگل آئے گا۔ پولیٹکس آگے بریکٹ میں ہے واز یا ور ہز فیوریٹ فیلڈ، تو یہ بن جائے گا پولیٹکس واز ہز فیوریٹ فیلڈ۔ آگے ہے جی مثال نمبر 2، ہی اسکورڈ اے سینچری ان دا فرسٹ اننگ یا اننگز، اننگز ہی لکھا ہوتا ہے، یہ ٹھیک رہے گا۔ ہی اسکورڈ اے سینچری ان دا فرسٹ اننگز، اننگ نہیں آئے گا بلکہ اننگز آئے گا، رول میں بھی بتایا گیا ہے۔ اصول نمبر 3 ہے کچھ ناؤنز مثلاً ورک، ایڈوائس، بزنس، انفارمیشن وغیرہ کی جمع یعنی پلورل فارم نہیں ہوتی،
ان کی پلورل فارم نہیں ہوتی، ورک، ایڈوائس، بزنس، انفارمیشن۔ لیکن اگر ان کی تعداد کو ظاہر کرنا ہو تو ان سے پہلے پیس آف کے الفاظ استعمال کریں گے اور ضرورت کے تحت ان کی جمع بنا لیں گے۔ یعنی ان کی جمع نہیں ہوتی، اگر تعداد کو ظاہر کرنا ہو تو ان سے پہلے پیس آف کے لفظ جو ہے الفاظ استعمال کریں اور ان کی جمع بنا لیں۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کچھ الفاظ جو ان کے ساتھ استعمال ہونے والی اصطلاح جو یہ ٹرمز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: بریڈ، لوف آف یہ واحد ہے، لوفز آف یہ جمع ہے، فرنیچر، آئٹم آف فرنیچر، ٹھیک ہے، یہ جمع بن جائے گا، ٹھیک ہے، جمع بنانے کے لیے ان کے ساتھ آئٹم آف لگا دیں گے۔ ابیوز، ورڈ آف، مسچیف، ایکٹ آف، نیوز، پیس آف۔ مثال نمبر 1 ہے آئی ہیو 3 ورکس 3 پیسز آف ورک، تو آئی ہیو 3 پیسز آف ورک ٹو ڈو۔ آگے اصول نمبر 2 ہے ہی گیو می 5 ابیوزز 5 ورڈز آف ابیوز، ہی گیو می 5 ورڈز آف ابیوز۔ اصول نمبر 4 ہے کچھ ناؤنز مثلاً سینری، نیوز، ہیئر وغیرہ عام طور پر واحد صورت میں ہی ہوتے ہیں خواہ ان کا مطلب جمع ہو۔ یعنی سینری، نیوز، ہیئر یہ واحد ہی ہوتے ہیں اور واحد صورت میں ہی استعمال ہوتے ہیں، ان کا مطلب بے شک جمع ہو۔ جیسے مثال نمبر 1 ہے آئی لائک یور ہیئر یا ہیئرز، تو یہاں پہ ہیئر آئے گا اکارڈنگ ٹو رول۔ مثال نمبر 2 ہے دا سینری یا سینریز آف کشمیر از اٹریکٹیو، رول کے مطابق بنے گا دا سینری آف کشمیر از اٹریکٹیو۔ ون آف کے بعد ناؤن اور پروناؤن جمع صورت میں ہی آتے ہیں، لیکن ان کے بعد ورب واحد صورت میں آتا ہے۔ ون آف کے بعد ناؤن اور پروناؤن جمع صورت میں آتے ہیں اور ورب واحد صورت میں آتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں ون آف دا۔ اب ناؤنز میں 2 ہیں، اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹس، تو ناؤن جو ہے وہ ون آف کے بعد یا پروناؤن یہ جمع صورت میں آ جائے گا اور یہاں لگے گا اسٹوڈنٹس، اور آگے ورب وہ واحد صورت میں لگے گا تو وہ بن جائے گا واز ایبسنٹ۔ ون آف دا اسٹوڈنٹس واز ایبسنٹ۔ آگے ایک اور ایگزامپل بھی ہے ون آف دا ونڈوز۔ ون آف کے بعد ونڈوز جو ہے یہ ایک جو ہے اس کسی چیز کا نام ہے، تو یہ جو ہے ناؤن اور پروناؤن میں سے اس کے ساتھ جو ہے وہ جمع بن جائے گا ون آف دا ونڈوز، یہ کسی چیز کا نام ہے۔ آگے جو ہے وہ ورب جو ہے وہ واحد صورت میں آئے گا ون آف دا ونڈوز از اوپن۔ سادہ سا اصول تھا، ون آف کے بعد ناؤن اور پروناؤن وہ جمع صورت میں آئیں گے اور ورب واحد صورت میں آئے گا۔ آج کا جو ناؤن کے حوالے سے جو لاسٹ رول ہے وہ ہے ویجز کا مطلب اگر اجرت ہو تو یہ جمع ہوتا ہے، لیکن اگر ویجز کا مطلب صلہ ہو تو یہ واحد ہوتا ہے۔ جیسے مثال نمبر 1 دا ویجز آف دا ورکرز ہیز بین یا ہیو بین انکریزڈ۔ اب یہاں پہ اجرت جو ہے اس کا ذکر ہے، یعنی مزدوروں کی جو اجرت ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اجرت جو ہے ویجز کا مطلب ہے تو یہ بن جائے گا جمع، اور یہ صحیح ہو کے بن جائے گا دا ویجز آف دا ورکرز ہیو بین انکریزڈ۔ آگے ہے اگر ویجز کا مطلب صلہ ہو تو یہ واحد ہوگا، تو یہ بن جائے گا دا ویجز آف سن از یا آر ہیل، دا ویجز آف سن از ہیل، صلہ ہے، ٹھیک ہے جی، ویجز کا مطلب یہاں، تو یہ بن جائے گا واحد، تو یہ بنے گا دا ویجز آف سن از ہیل۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا بی اے انگلش جو ہے، بی اے کی جو انگلش ہے پیپر بی جو ہے اس میں گرامر کا جو پورشن آتا ہے اس میں کریکشن آف سینٹینسز جو ہوتے ہیں اس کے آج ہم نے 2 جو پوائنٹس پڑھے ہیں، ان میں سے ایک دا آرٹیکل اور دوسرا ناؤن ہے۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیں، اور چینل پہ نئے آنے والے لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔